اس ویڈیو کے اندر آج ہم تین اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تین اہم مسئلے ہیں اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جو بعض لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں اور بعض حضرات شرم اور جھجک کی وجہ سے یہ مسائل نہیں پوچھتے اور گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کون سے مسائل ہیں؟ انتہائی اہم ہیں، اچھے طریقے سے آپ نے سننا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ کئی سارے لوگ جو وہ شرم اور جھجک کی وجہ سے بھی کئی ساری باتیں نہیں پوچھتے، تو یاد رہے کہ شریعت کے اندر شرم اور جھجک یہ بالکل ممنوع ہے، یعنی اسے پسند نہیں کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسی شرم اور جھجک کہ جو دین سیکھنے کے اندر رکاوٹ بنے، یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ غلط شرم اور جھجک ہے۔ تو لہٰذا شرم اور جھجک کو دور کر کے انسان کو دین کی صحیح تعلیمات حاصل کرنی چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو آئیے، جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ ہے کہ برتھ کنٹرول، یعنی کہ بچوں کے اندر پیدائش کے اندر وقفہ کرنا، اس کا جائز اور ناجائز طریقہ کیا ہے، اور اگر کوئی بچوں کی پیدائش میں وقفہ کرنا چاہے تو شرعی نقطہ نظر سے اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ تو یاد رہیں کہ بچوں کی پیدائش کے اندر وقفہ کرنا شرعاً جو جائز طریقے ہیں ان کو اختیار کر کے یہ وقفہ بالکل کیا جا سکتا ہے، اور لیکن اس کا جو ناجائز طریقے ہیں اس کے مطابق اگر یہ معاملہ کریں گے بچوں کے پیدائش کے اندر وقفہ، تو یہ پھر ناجائز اور گناہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش کے اندر جو وقفہ کرنے کا معاملہ ہے اس کا جائز طریقہ کیا ہے۔ جائز طریقہ ہے یہ کہ کنڈوم کا استعمال کرنا، یعنی جسے ساتھی کہا جاتا ہے، اور یہ ازل کے حکم میں آتا ہے، اور ازل شرعاً بالکل جائز ہے، اس کی فقہاء نے اجازت دی ہے۔ ازل یہ کہلاتا ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے وقت جب انزال ہونے لگے تو انزال منی یہ خارج کر دے، یعنی باہر اس کو قطروں کو گرا دیں اور رحم کے اندر یہ قطروں کو نہ جانے دے، تو یہ ازل کہلاتا ہے۔ تو اس سے رکنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے کنڈوم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ شرعی نقطہ نظر سے بالکل جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری اس کی صورت ہے کہ انجیکشن لگوانا اور ٹیبلٹ استعمال کرنا، تو یہ بھی اس کام کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس کام کے لیے، یعنی جو وقفے کے لیے اس طرح کے کوئی ٹیبلٹس استعمال کرتا ہے یا انجیکشن لگواتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ ہاں، اگر طبی لحاظ سے، میڈیکلی لحاظ سے اگر صحت کے لیے کسی کے لیے یہ مضر ہوں اور نقصان دہ ہوں اور ڈاکٹر اس سے منع کریں تو پھر ایسی صورت میں اس سے بچا جائے گا اور اس سے بچنے کا ہی حکم دیا جائے گا۔ آخری صورت کہ کون سی ناجائز صورت ہے، یعنی وقفہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک صورت ہے کہ اس کو اختیار کریں گے تو انسان گناہ گار ہوگا۔ وہ معاملہ آتا ہے کہ بچہ دانی، یہ جو رحم ہے، بچہ دانی کو بالکل نکلوا دینا۔ ایسے بھی بعض خواتین یہ معاملہ کرتی ہیں وقفہ کرنے کے لیے یا بالکل ہی مسلسل اسے ختم کر دیتی ہیں، تو یہ ناجائز اور گناہ ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ اس کی فقہاء نے یہ بیان کی ہے کہ یہ مسئلے کے اندر شامل ہوتا ہے۔ مسئلہ کہلاتا ہے کہ جسم کے اندر ایسا تغیر اور تبدیلی کے جو شرعاً ناجائز ہو، تو وہ پھر اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو یہ بچہ دانی بالکل نکلوا دینا تو یہ تغییر خلق، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی اس چیز ہے اس کے اندر خلاف شرع تبدیلی کہلاتی ہے، تو لہٰذا یہ مسئلہ ہے اور اس وجہ سے یہ ناجائز ہے، یعنی بالکل اس کو نکلوانے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی جو تین صورتیں بتائی ہیں، کنڈوم کا استعمال، انجیکشن اور ٹیبلٹ وغیرہ لینا اس کام کے لیے، تو یہ شرعاً بالکل اس کی اجازت ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے وہ کچھ ایسا بھی مسئلہ ہے کہ بعض حضرات پوچھتے بھی رہتے ہیں اور بعض شرم اور جھجک کی وجہ سے نہیں پوچھتے اور جو ہے وہ غلط، یعنی یوں سمجھے کہ شریعت کی خلاف ورزی کر کے گناہ کے اندر مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اور اسی طرح سے بعض جیسے دوست احباب ہیں کہ جو ان سے بھی بعض حضرات پوچھتے ہیں، وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اورل سیکس کرنا یہ شرعی نقطہ نظر سے کیسا ہے۔ تو یاد رہے کہ اورل سیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد و عورت کی جو شرمگاہیں ہیں یہ ایک دوسرے کے منہ میں لینا، چوسنا، چاٹنا وغیرہ اس طرح کے، یہ شرعاً ناجائز اور گناہ ہے اور یہ بالکل طبیعت اس کو گھناؤنی عمل جانتی ہے، تو یہ بالکل مکروہ عمل ہے، ناجائز اور گناہ ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صاحب ہیں کہ جن کا اوراد و وظائف سے تعلق ہے اور ان کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے یہ پوچھا کہ ان کے شوہر اس بات پر انہیں، یعنی اس اورل سیکس کے اوپر انہیں مجبور کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ ان کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا۔ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ بالکل غلط ہے اور اس کام کے اندر شوہر کی اطاعت بھی ناجائز ہے۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ مخلوق کی ہر اس کام میں یعنی اطاعت کی جائے گی، جیسے جو بھی سرپرست ہو تو جو شریعت کے مطابق حکم دے گا، اگر شریعت کے خلاف حکم دے گا، چاہے شوہر ہو یا بالفرض کوئی اور کام کے حوالے سے بھی کوئی والد ہے شریعت کی خلاف ورزی کا حکم دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں والد کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، یعنی بے ادبی بھی نہیں کی جائے گی، لیکن اگر خلاف شرع جو کام کہہ رہے ہیں اس کو بھی نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی شوہر ہے وہ اپنی خاتون کو مجبور کرتا ہے اس طرح سے، تو خاتون کو حکم یہی ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی وہ شوہر کے حکم پر اس طرح ہرگز عمل نہ کرے۔ تو دونوں کے لیے حکم یہ کہ اس معاملے کو اور سیکس کو یہ کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ہاں نکاح ہو جانے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، تو جائز طریقے سے جو زوجین کا ایک دوسرے سے ہم بستری کرنا اور نفع حاصل کرنا یہ بالکل جائز ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض حضرات اس طرح بھی بولتے ہیں کہ پستان پینے کے حوالے سے، تو یہ تو اگر صرف منہ میں لینا یہ بھی جائز ہے اور اس سے کھیلنا یہ بھی جائز ہے، لیکن دودھ پینا یہ ناجائز اور گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی جس طرح سے جائز طریقے سے اگر ہم بستری کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخری مسئلہ ہے طلاق کے حوالے سے، اور طلاق کے ایسے مسائل ہیں کہ جن کا سیکھنا یعنی جب نکاح ہو جائے تو اس کی معلومات لینا یہ بہت انتہائی ضروری ہے، کہ بعض اوقات ایسی صورتیں بھی ہو جاتی ہیں کہ طلاق کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں اور پھر پتہ نہیں ہوتا، یا معلوم کرتے ہیں اس وقت کہ جب کچھ سال گزر جاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ الفاظ کہے تھے، ہم نے یہ الفاظ کہے تھے، ہمارا نکاح باقی ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے حضرات کو چاہیے کہ پہلے ہی وہ اس چیز کا علم سیکھ لیں، حاصل کر لیں کہ کون سے الفاظ ہم نے بولنے ہیں اور کون سے الفاظ نہیں بولنے ہیں۔ جیسے کہ چند دن پہلے ہی ایک خاتون نے بھی مسئلہ پوچھا، چونکہ شرعی مسائل بتانے کا سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے تو لوگ شرعی رہنمائی لیتے رہتے ہیں۔ ایک خاتون نے طلاق کے حوالے سے کچھ مسائل پوچھے اور اس کے اندر یہ بھی تھا کہ اگر شوہر نے 2 طلاقیں دے دی تو ایسی صورت میں کیا رجوع ہو جائے گا یا نیا نکاح کرنا ہوگا، تو اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہوگا۔ تو یاد رہے کہ اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو پھر اس میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جو 2 طلاقیں دی ہیں وہ دونوں طلاقیں رجعی تھی یا بائنہ تھی۔ اگر تو دونوں طلاقیں رجعی تھیں یعنی الفاظ صریحہ سے دی گئی تھی تو پھر یہ طلاقیں جو الفاظ صریحہ سے طلاق دی جائے وہ طلاقیں رجعی کہلاتی ہے۔ اور طلاق رجعی کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر عدت کے اندر شوہر رجوع کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ واپس آ جاتی ہیں، مطلب ان کے اب نکاح میں برقرار رہیں گی۔ اور اگر عدت کے اندر رجوع نہیں کرتے تو یہ دونوں طلاقیں جو رجعی تھیں یہ بائنہ ہو جائیں گی اور پھر نکاح سے وہ نکل جائیں گی۔ دوبارہ اگر وہ چاہتے ہیں اپنے نکاح میں لانے کے لیے تو پھر ان کو نکاح کرنا پڑے گا، اور بغیر نکاح کے صرف رجوع والا معاملہ نہیں چلے گا۔ عدت تک تو ان کے لیے اختیار تھا کہ جیسے عدت کے حوالے سے کہ یعنی طلاق دی تو 3 حیض اس کی عدت ہے، جسے حیض آتا ہو، تو 3 حیض کے اندر جب وہ رجوع کر لے گا تو ان کی زوجہ جو ہے وہ ان کا نکاح برقرار رہے گا اور جو بھی معاملات کر سکتے ہیں۔ ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ جو طلاق دی تھی وہ طلاق بائن تھی، تو طلاق بائنہ کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ پھر نکاح کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی اب رجوع نہیں ہو سکتا نکاح۔ پھر نکاح کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو پھر عدت کے اندر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ ویسے عدت کے حوالے سے تو شرعی حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر نکاح یہ ناجائز، حرام اور گناہ ہے، لیکن اپنی زوجہ کے حوالے سے یہ کہ اگر طلاق دے دی تو طلاق بائن دے دی تو اب عدت کے اندر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو تھا کہ 2 طلاق دیں، طلاق رجعی دی تو رجوع کی صورت ہے، اور اگر طلاق بائن دی ہیں تو پھر نکاح کرنا ضروری ہوگا۔ اور بالفرض اگر کسی شخص نے 3 طلاق دے دی تو اب ایسی صورت میں پھر یعنی جب 3 طلاقیں دے دی طلاق مغلظہ ہو گئی، اور اب اگر نکاح میں لانا چاہتا ہے تو پھر حلالہ یہ ضروری اور شرط ہے۔ حلالے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاتون پھر کسی یعنی جو 3 طلاقیں دے دی طلاق مغلظہ ہو گئی تو اب ان کے نکاح سے نکل چکے ہیں، کہ عدت گزاریں گی، اور عدت گزارنے کے بعد کسی اور مرد سے یہ نکاح کریں گی۔ نکاح کرنے کے بعد پھر وہ طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی عدت کرنے مکمل ہونے کے بعد یہ پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائیں گی، اب یہ ان کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ بعض حضرات جو ہے وہ 1 طلاق یا 2 طلاق یا 3 طلاق کو بھی معاذ اللہ یعنی بعض خاندانوں میں اس طرح بعض جو بڑے حضرات ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق دے دی تو صلح و صفائی کرا دیتے ہیں کہ جو معاملہ ہوا اس کو ختم کریں اور آئندہ آپ لوگ صلح و صفائی کے ساتھ رہیں۔ یہ یعنی صلح و صفائی کرانا، جھگڑے کو ختم کرنا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن جو اگر طلاق کا معاملہ ہوا ہے تو یہ آپ کو علماء سے ضرور پوچھ لینا چاہیے کہ اس طرح سے معاملہ ہوا تھا، یہ الفاظ کہے گئے ہیں، تو اب شرعی حوالے سے اس کا کیا حکم ہوگا۔
تو یہ شرعی رہنمائی لے کر ہی اس معاملے کو جو ہے نپٹانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگیاں شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔